پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شہر طرح اجلاسوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ہم کوئی مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پھر جو ہے کورٹ میں پروف ہوگا کہ آپ صحیح تھے غلط تھے، وہ بات کی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے جب یہاں ایف آئی آر نہیں دی گئی زید کی فیملی اسٹیٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور ایک خصوصاً جماعت، ٹھیک ہے، وہ ٹارگٹ کرتی ہے کہ یہ سی ٹی ڈی آتے ہیں وہاں پہ تقریباً رات کے 3 بجے پورے پلازا میں ریڈ کرتے ہیں، ایک بھی روم نہیں چھوڑتے وہاں پہ۔ میرے کہنے کا، اور آپ لوگ اس بات کو خاص طور پہ سنیے کہ جس دن الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے اس ڈائلاگ میں آج حصہ بنی، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیملی اپنی کہ ہمیں اس طرح کے کانفرنسز کا وقتاً فوقتاً انعقاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پولیٹیکل گراؤنڈ کبھی کسی ایک تنظیم کی نہیں ہوتی، نہ کبھی کسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی یونین کی ہوتی ہے یا کسی پارٹی کی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل گراؤنڈ ٹوٹل اوور آل اس کمیونٹی کی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل گراؤنڈ کا فیصلہ ٹوٹل اوور آل اس کمیونٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ دوں گی کہ جو بلوچ قومی تحریک ہے، ان کے رہنماؤں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نیب بنی تھی یا اس سے بھی پہلے، یہ پیشن گوئی کر لی تھی کہ جس طرز حکومت سے یہ ریاست چل رہی ہے یہ ریاست نہیں چلے گی، اور اس وقت انہوں نے صرف بلوچ کی بات نہیں کی تھی، اس وقت انہوں نے اس ریاست پر بسنے والے ہر شخص کی بات کی تھی، اور آج وہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ اس وقت بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے۔ آج وہی دنگے فساد جو انہوں نے بلوچستان میں کیے، جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیے، جو سندھ میں کیے، آج وہی پنجاب تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی چیزیں تھیں جو ان سیاسی ورکرز نے کہا، جن میں سے کئی اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہے اور ریاستی ٹارچر سیلوں میں ٹارچر برداشت کر رہے ہیں۔ میں ایچ آر سی پی کی بہت مشکور ہوں، اور میں سمجھتی ہوں میرے بھائی نے وہاں بات کی مائنورٹی رائٹس پر، بلوچ ایک سیکولر اسٹیٹ کا وہ ہے، اور ہم یہاں موجود یا اس کے علاوہ جہاں پر بھی جس قسم کا بھی جبر ہو رہا ہے، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم بلوچستان سمیت جتنے بھی مظلوم اقوام کی تحریکیں ان سب کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان مزدوروں کی تحریکوں کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ یونینز اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پر جو ایک کریک ڈاؤن ہے اس کے خلاف بھی ہم منظم طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اس دوران گزشتہ اگر میں کہوں کہ 25 دنوں کے دوران جس طرح آپ سب نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو ایک تحریک تھی بلوچ راجی مچی کی، اس کے خلاف آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، ہمارے تحریک ہمارے دھرنوں میں شرکت کی، اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی پارٹیشنز میں ڈیوائیڈ نہ کریں کہ یہ میری تحریک ہے، یہ ہزارہ کی تحریک ہے، یہ پشتون کی تحریک ہے، یہ مزدور کی تحریک ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی تحریک ہے، یہ عورت کی تحریک ہے۔ یہ سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی کولیپس ہے۔ اس میں ہم نے آج صرف ایک شق کو اٹھایا ہے، وہ ہے رائٹ آف پیسفل اسمبلی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، اور اگر اس ڈیبیٹ کو ہم پوری رات بھی چلائے تو چل سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سوسائٹی کے جتنا یہ کولیپس ہے اس پر ایک ایک چیز پر ہم بات کریں تو یہ ڈیبیٹ کتنی اور چلے گی۔ رائٹ آف ایجوکیشن نہیں ہے، رائٹ آف ہیلتھ کس کو میسر ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر ٹوٹلی کولیپس ہے۔ لا بنایا ہی گیا ہے اس لیے تاکہ یہاں پہ جو مظلوم اقوام ہے، جو عام ایک شہری ہے، اس کے حقوق سلب کیے جائیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاستیں بنائی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ جو شہری ہے ان کو صرف کر سکے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو اگر ریاستوں سے عوام کو کٹ آف کیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ عوام ہی ہے جو ریاستیں چلا رہی ہیں، تو طاقت عوام کے اوپر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اس طاقت کو یکجا نہیں کیا، کبھی ہم نے اس مظلوم کو جو لاٹھی بھی کھا رہا ہے، جو اپنے روزگار کے لیے دربدر بھی ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے، جو مذہب کے نام پر بھی پس رہا ہے، جو ہر چیز پر، اس کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ طاقت آپ کے اوپر ہے، اور یہ طاقت ہمیں لانی پڑے گی۔
कोई भी एक अदारा हो वो रियासत को अगर यरगमाल बनाए हुए है तो हमें उस हर चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और बलोच यकजहती कमेटी स्टार्ट दिन से गुज़श्ता हमारी तहरीकें जब स्टार्ट हुई हैं, हमारा काम ही यही रहा है कि हम उस आवाज़ को आकर प्लेटफॉर्म दे सके जो जिसकी किसी ने नहीं सुनी। आज HRCP ने एक बात की, उसकी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। फैक्ट फाइंडिंग या कोई भी स्टेटमेंट हो या किसी भी तरीके से बलूचिस्तान को ऐसे रूल किया जा रहा है कि जुल्म और जबर हर शख्स के साथ हो रहा है, चाहे वो कौमी तहरीकों से मुंसलिक है या नहीं है, लेकिन उसकी बात कभी नहीं आती है क्योंकि रियासत ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, उसके रहनुमा भी वही है, जो वही चाहता है उसकी नैरेटिव वही है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान के गली गांव में जो जबर हो रहा है उसको सबसे पहले सामने लाना है और हर बलोच को, हर पश्तून को, हर तबके को ये कहना पड़ेगा कि ये आपका इनफरादी मसला नहीं है, ये हम सबका इनफरादी, हम सबका इज्तिमाई मसला है। और अगर इसको हल करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये कोलैप्सेस ख़त्म हो और ये जो आप एक इंतशार देख रहे हैं, इंतशार की वजह ख़त्म हो सके तो उसके लिए आवाम को एम्पावर करना पड़ेगा, अवामी तहरीकों को। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, मेरे सामने बैठे हुए जितने लोग हैं, मेरे लिए इज़्ज़त मैं इनकी करती हूँ, हम सब एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन अवामी तहरीकों के लिए ज़रूरी है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और बलोच यकजहती कमेटी आज इस रियासत और उसके तमाम उसके लिए सरदर्द इसलिए बन चुकी है कि हमने अपने सियासी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और हम नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। हमें समझना चाहिए कि और इससे ज़्यादा खामोशी का और क्या इम्पेक्ट हो सकता है। मैं चैलेंज करती हूँ सबको और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ ह्यूमन राइट्स अदारों से कि वो बलोच यकजहती कमेटी के जितने भी सियासी प्रोग्राम हुए हैं, हर सियासी प्रोग्राम में हमने रियासत को एक्सपोज किया है। एक बलोच नेशनल गैदरिंग जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वो था कि इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड, एंड उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में कौमी हकूक, शहरी हकूक और इंसानी हकूक के हासिल करने के लिए एक प्रोटेस्ट था, उसको तहरीक किसने बनाया और किस तरह? आप खुद सोचें, हमने यही कहा था कि बलूचिस्तान को मिलिट्री रूल के ज़रिए रूल किया जा रहा है, किस तरह पूरे बलूचिस्तान को बंद किया गया, सील किया गया, किस तरह ग्वादर शहर को 27 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो सीज के अंदर था, किस तरह आम लोग जो अपना रोज़गार करने से वो तर्क हो चुके थे, किस तरह उनके घरों में। आप बलोच की अगर हालत ज़ार देखना चाहते हैं, आप खुद सोचे, जहाँ वहाँ पे हमारा एक कंप्लेंट सेल था BYC का ग्वादर में, वहाँ एक औरत रोते हुए आई और उसके रोने के बाद उसने कहा कि मेरे शौहर को भी उठा कर लेकर गए, मेरी बेटी का जैस का सामान भी उठा कर लेकर गए, और वो फ्रिज जिसके लिए मैंने चंदा किया 15 साल तक, उस फ्रिज को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो आप उस हालत को देखें एक बलोच की कि वो अपने लिए ये चीज़ भी मैसर नहीं है उसको, और किस हद तक दुश्मनी की गई है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि बलोच राजी मुची में जिस तरह वायलेंस यूज़ किया गया, स्टेट वायलेंस, उसके साथ साथ जो राइट ऑफ असेंबली है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, उसको स्नैच किया गया, उस पर आप सब लोग ज़रूर लिखें। जहाँ तक हमारा हो सकता है हम प्रैक्टिकली देखें। बातें तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा है कि इस प्रेस क्लब के बाहर भी हज़ारा हो या पश्तून हो, हर किसी का अलग प्रोटेस्ट होता है, और हम यही कहते हैं कि आज इसका प्रोटेस्ट है, कल उसका प्रोटेस्ट है। मैं नहीं कहती कि हमारे दरमियान यकजहती नहीं है, लेकिन हमें उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। चाहे जो भी शख्स हो, किसी भी तंजीम से, किसी भी यूनियन से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, अब उसको समझना चाहिए ही स्टेट की तरफ धकेला जा रहा है। और एक खसूसन जमात, ठीक है, वो टारगेट करती है कि ये लोग बोलने वाले हैं, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, सिंध में हिंदू हैं या कुछ बाल्मिक कम्युनिटीज हैं या शेड्यूल कास्ट बिजनेसमैन है, उन्हें किस तरह टारगेट करना है, उनकी बच्चियों को कैसे कन्वर्ट करना है, या उन पर ब्लास्फेमीज के चार्ज कैसे लगाने, लाहौर में क्या करना है। सरगोदा में रिसेंटली इतना बड़ा वाकया हुआ, आज फिर एक फौजी जर्नैल के घर काम करने वाले नौकर को फांसी दे दी गई। चार्ज ये लगाया गया आज के दिन चार्ज ये लगाया गया है कि उसने कोई चोरी की है। ये था कि लोग वोट नहीं डालने आते जो जिनको डालना चाहिए, पढ़े लिखे वोट,
اور جو ان کے ووٹ ہوتے ہیں وہ فیک ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور وہ فیک ووٹ ہمارا بیڑا غرق کرتے ہیں. تو اس لیے پلیز 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 ووٹ ضرور ڈالیے اور پڑھے لکھے لوگ ووٹ ڈالیں اور صحیح بندہ سلیکٹ کریں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. تیار نہیں ہے اور وہ سب کے سب الگ الگ اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا کر وہاں سے بات کرتے ہیں. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں توڑیں گے، یہ کیوں ایسا ہے، تو شاید کوئی پرسنلٹی کلیش ہے، کوئی انٹرسٹ کا کلیش ہے. تو ہمیں اتحاد کے لیے، جمع ہونے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی ہوتی ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر جو ہے کورٹ میں پروف ہوگا کہ آپ صحیح تھے، غلط تھے، وہ بات کی بات ہے. لیکن بدقسمتی سے جب یہاں ایف آئی آر نہیں دی گئی، زید کی فیملی سڑک پہ آئی، ہمیں پتہ چلا، اور بلوچ ایک جیسی کمیٹی، ہمارا موقف ہی یہی ہے اور ہمارا جو ہے تنظیم کا جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ہم جو ہے بلوچستان بھر میں جہاں جہاں بلوچستان میں کسی بھی طبقے کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہمارا کام یہی ہے کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں، اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے. لیکن بدقسمتی سے لوگ اس کو جو ہے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی وائی سی جو ہے، یہاں تک کہا گیا کہ لوگوں کو جمع کر کے ایک جتھا اکٹھا کر کے وائلنس کی طرف جا رہی ہے. جیسے شروع میں بھی کاشف صاحب نے کہا کہ آج تک کبھی یہ پروف نہیں کر سکے ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ہم جو ہے وائلنس کی طرف گئے. وائلنس الٹا ہم پہ ہوا ہے. آج چونکہ خود اس پراکسی کا گیم کھیلتے ہیں، جب آپ کشمیر کو شہرت کہتے ہیں، جب آپ افغانستان میں مداخلت کرتے ہیں، پراکسی کا گیم آپ کے شہر لینے کو کہتے ہیں، ہم پرسوں سے سنتے آ رہے ہیں ان کی گاڑی نہیں ملتا. یہ آپ کی خود کی حرکت ہے. آپ جب اس طرح کی حرکت کریں گے تو آپ دوسروں کو بھی نہیں دیں گے.